السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ بہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج کی محفل بڑی بابرکت محفل ہے۔ وہ اس طور پر بابرکت ہے کہ اولاد نبی کا ذکر آل نبی کے گھر میں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ محفل بڑی متبرک ہے، اور جتنے لوگ اس محفل میں شرکت کر رہے ہیں قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آل نبی کے صدقے، اولاد نبی کے صدقے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن عظیم چونکہ آج کی محفل کا موضوع سیدۃ الکائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ امید ہے کہ جو ہماری اسلامی ماں بہنیں آج کی اس بزم کو سماعت کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چل کر ہماری ماں بہنیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، یوں تو زمانے نے اسلام پر بڑے شدید حملے کیے، طرح طرح کے الزامات انہوں نے اسلام پر لگائے، لیکن ظالموں نے ہماری ماں بہنوں کو لے کر اسلام پر کچھ اس طریقے سے حملہ آور ہوئے اور یوں کہا کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیا۔ میں کچھ حد تک ان کی تائید کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں، اسلام نے ان عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیا ہے جو عورتیں بے حیائی کا بازار گرم کرتی ہیں۔ اسلام میں ان عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو عورتیں بے پردہ سڑکوں پر گھوما کرتی ہیں۔ اسلام میں ان عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو عورتیں اسلام کے خلاف کام کرتی ہیں۔ اسلام میں ان عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جنہیں شریعت کا پاس نہیں ہے۔ اسلام میں ان عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے جو اپنے شوہر کی، اپنے ماں باپ کی نافرمان عورتیں ہیں۔ ایسی عورتوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن جب بات ہم کریں دوسرے پہلو میں آ کر، تو اسلام نے با پردہ عورتوں کو، اسلام نے باشرع عورتوں کو، اسلام نے فرما بردار عورتوں کو کیسے کیسے مقام عطا فرمائے ہیں، یہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ہم سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کون ہیں؟ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ ان سے بڑی اللہ کے نبی کی اور بھی بیٹیاں ہیں، لیکن سب کا مقام اپنی جگہ ہے، سب کی حیثیت اپنی جگہ ہے، سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، لیکن زمانے میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ہی چرچا کیوں ہوتا ہے؟ ہر کوئی امام الانبیاء کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا چرچا کیوں کرتا ہے؟ تو اس لیے چرچا کرتا ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو، آپ کی حیات طیبہ کے ہر پہلو کو اٹھا کر کے دیکھ لو، کبھی آپ یہ نہیں پاؤ گے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اپنا کوئی قدم اپنے بابا کی مرضی کے خلاف اٹھایا ہو، اپنے نانا کی شریعت کے خلاف اٹھایا ہو، اپنے شوہر مولائے کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کے خلاف اپنا قدم اٹھایا ہو، یا شریعت مطہرہ کے خلاف کبھی انہوں نے کوئی کام کیا ہو۔ آپ پوری حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ اکبر۔ اور آپ کی عظمت کا عالم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ رب فرماتا ہے
انما یرید اللہ بہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اے اللہ کے نبی، اے میرے محبوب کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور فرمائے، تم سے گناہوں کو دور فرمائے، تم سے برائیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی خود چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے برائیوں کو دور فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے آپ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی اولاد نبی ہیں، جو آل نبی ہیں، جو سید زادے ہیں، اگر ایمان والے ہیں، چاہے کتنا ہی برے ان کے اعمال ہوں، لیکن پھر بھی ان کی تعظیم ہمارے ذمے ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ ایک اسلام کا اصول ہے، کیونکہ وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ان سے باز پرس کریں گے، ان سے سوال جواب کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی سید کو، کسی آل نبی کو اس کے غلط عمل کی وجہ سے ہم اسے برا بھلا کہیں، بالکل نہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اسلامی اصول ہے اور یہ نبی کے گھرانے کا فیضان ہے کہ وہ چاہے کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، اس کی عظمت، اس کی عزت ہمیں ہمارے سر آنکھوں پر ہونی چاہیے۔ میرے عزیز، اس لیے ہونی چاہیے کہ رب تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ اے محبوب، میں چاہتا ہوں، اللہ خود چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے برائی کو دور فرمائے۔ آپ کو پتا ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کیا ہے؟ آپ اسلام کی وہ عظیم شخصیتوں میں سے ہیں، آپ اسلام کی وہ عظیم خاتون ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے باطنی تو باطنی، ظاہری گندگی سے بھی آپ کو پاک فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی حیات کو پڑھیے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حیض سے بھی پاک تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، نفاس سے بھی پاک تھی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے 40 دن، ہماری ماں بہنیں نفاس جیسی نجاست گندگی سے گزرتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی پیاری بیٹی کو اس نفاست جیسی گندگی سے بھی پاک فرما دیا ہے۔ آپ نے حسنین کریمین کو جنم دیا، حسنین کریمین کی ولادت ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا کرم دیکھو کہ آپ کو نفاس کا خون نہیں آیا۔ واہ 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 واہ، کیا عظمت ہے، کیا مرتبہ ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ اور یہ تو ظاہری مرتبہ ہے، باطنی مرتبہ آپ کا کیا ہے؟ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، نجران کے کچھ عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ کس لیے آئے؟ مباہلہ کرنے کے لیے آئے۔ مباہلہ کیا ہے؟ مناظرہ کرنے آئے کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن ہم عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیزان گرامی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی، میرے آقا نے فرمایا کہ اس میں تعجب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ اللہ نے انہیں تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، پھر بھی تم آدم علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا نہیں مانتے ہو۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ بے شک بے شک، اسی بات کو لے کے تکرار ہوئی، مباہلے کے لیے بات طے پائی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب مباہلے کے لیے کس شان سے تشریف لا رہے ہیں؟ عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم، اور ایک طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمۃ الزہرا، مولائے کائنات علی مرتضیٰ، یہ 5 نفوس قدسیہ نکل کر کے آئے۔ جب عیسائیوں نے ان نفوس قدسیہ کے چہروں کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو، یہ وہ چہرے ہیں، اگر یہ رب کی بارگاہ ہمیں دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ لہذا اگر آج ہم ان سے مباہلہ کرتے ہیں تو لہذا دنیا میں پھر کبھی کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
ایسی نفوس قدسیہ کے چہروں کو انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد وہ مباہلہ نہ کر پائے اور واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ عیسائی اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو پنجتن ہیں، جو حسنین کریمین ہیں، فاطمہ ہیں، مولا کائنات ہیں، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پوری روئے زمین سے عیسائیوں کو ختم فرما دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، وہ نفوس قدسیہ ہیں۔ عزیزان گرامی، اور آپ کے مرتبے کا کیا عالم ہے، آپ غور فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ، فاطمہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دیا اس نے مجھے تکلیف دیا، اور جس نے مجھے تکلیف دیا اس نے اللہ کو تکلیف دیا۔ اور رب فرماتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے اللہ اور اس کے نبی کو اذیت پہنچائی ہے اللہ اور اس کے فرشتوں کی دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت ہے۔ عزیزان گرامی، ہم ایسی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا، آپ اپنے سسرال پہنچی، آپ سیرت طیبہ پڑھ کر کے دیکھیے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی، جھاڑو لگانا، برتن صاف کرنا، پانی بھرنا، بچوں کی خدمات، شوہر کی خدمات، یہ سب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خود کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی غزوے میں کچھ باندی اور کچھ غلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ڈرتے ڈرتے اپنے بابا جان کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور اپنی تھکاوٹ کی شکایت کرتی ہیں کہ بابا جان آپ دیکھ رہے ہیں میں گھر کا کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، لہذا یہ جو غلام آئے ہیں، یہ جو باندیاں آئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک مجھے عنایت فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ، اگر یہ غلام، یہ باندیاں اگر تمہیں دے دیے جائیں گے تو پھر بدر کے شہداء کے گھر والوں کو جواب کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی کی تکلیفوں کی پرواہ نہ کیا، بلکہ آپ نے اپنی بیٹی کو یہ تلقین فرمایا کہ بیٹی اپنے گھر کے کام خود کیا کرو۔ عزیزان گرامی، کیا مرتبہ، کیا مقام ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کا۔ آج ہماری ماں بہنیں اپنے گھر کے کام کاج سے پریشان ہو جاتی ہیں۔ میری ماں بہنوں، اے اسلام کی شہزادیوں، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک کو پڑھو، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ اگر تم پڑھو گی تو تمہیں اپنی تکلیفیں سب ہیج نظر آئیں گے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ کیا ضرورت تھی انہیں تکلیفیں اٹھانے کی؟ ان کے بابا جان تو جنت کے مالک ہیں، مالک کونین ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ساری عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کا، لیکن تعلیم امت کی خاطر سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اپنے گھر کے سارے کام کیے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ ذرا غور فرمائیں، حسنین کریمین بچپنے میں بیمار پڑ گئے اور شدید بیمار پڑ گئے۔ طبیب نے دیکھا، حکیموں نے دیکھا، ڈاکٹروں نے دیکھا، لیکن شفا نہ مل پائی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نذر مانیے، منت مانیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے شفا یاب ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نظر مانی کہ اگر ہمارے بچے اگر شفا یاب ہو گئے، بیماری سے ٹھیک ہو گئے، ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، حسنین کریمین شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب منت کی باری ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دی، اب گھر میں روزے رکھے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو غور فرمائیے کس گھرانے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ گھرانہ ایسا سخی گھرانہ ہے
کہ جنہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے لیکن سائلوں کو کبھی اپنے دروازے سے واپس نہ لوٹایا، منگتوں کو کبھی خالی نہیں لوٹایا، خود بھوکے رہ گئے لیکن حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کیا، روزے رکھے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے زمانے میں کھانے پینے کی بے شمار فراوانی ہے، ہم ایک سے بڑھ کے ایک نعمتیں کھا سکتے ہیں، اچھی سے اچھی غذائیں کھا سکتے ہیں، لیکن وہ دور کیسا دور تھا کہ نعمتوں کی اتنی فراوانی نہیں تھی۔ روزے رکھے گئے، دن گزر گیا، افطار کا وقت آیا، افطار کا وقت آیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے شوہر نامدار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی، آپ سے کہا کہ گھر میں کھانے کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے، افطار کا وقت ہو رہا ہے، لہذا آپ کھانے کا کچھ انتظام کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی یہودی کے یہاں سے کچھ جو بطور قرض لے کر کے آئے اور اس جو میں سے کچھ حصہ نکال کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا نے کچھ روٹیاں بنائی۔ اب افطار کا وقت آیا، افطار کے لیے بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ وقت ہو، روزہ کھولے اور جو کچھ اللہ نے میسر کیا ہے وہ تناول کریں۔ اتنے میں باہر سے ندا آئی، ہے کوئی مجھ غریب مجھ بھوکے کو کھانا کھلانے والا؟ عزیزان گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے دیکھا ایک سائل کھڑا ہوا ہے دروازے پہ، مختصر سا کھانا ہے اور دن بھر کے بھوکے ہیں لیکن سائل دروازے پر کھڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جو کچھ روٹیاں آپ نے سیدہ فاطمہ نے بنائی تھی وہ روٹی اٹھا کر سائل کو دے دیا اور صرف پانی پی کر کے آپ نے افطار کیا۔ عزیزان گرامی، پھر رات گزر گئی، دوسرے دن پھر انہوں نے روزہ رکھا، دن گزر گیا، اس جو میں سے کچھ حصہ نکال کے پھر روٹیاں بنائی گئی اور افطار کے لیے جب بیٹھے تو پھر ایک سائل نے آواز دے دیا، دوسرے دن بھی سب اٹھا کر کے دے دیا اور پانی پر افطار کیا۔ پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی روزہ رکھا گیا، افطار کا وقت آیا، جو کچھ جو کا آٹا بچا تھا اس کی روٹیاں بنائی گئی اور افطار کے لیے بیٹھ گئے۔ لیکن جو ہی افطار کے لیے بیٹھے پھر ایک سائل نے آواز دے دیا، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ روٹیاں بھی سائل کو بھجوا دی اور پھر پانی پی کر کے اپنا گزارا کر لیا۔ اللہ اکبر، کیسا سخی گھرانہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا۔ آج بھی کسی آل نبی کی بارگاہ میں تم پہنچ جاؤ، اللہ اکبر، کبھی تمہیں مایوس نہیں لوٹایا جائے گا۔ کسی بھی سید کے گھر میں تم پہنچ جاؤ، کبھی تم وہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں آ سکتے۔ یہ ان کے گھرانے کی ریت ہے، ان کے بابا جان کے گھر کی ریت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گھرانے کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ خود بھوکے رہ جائے لیکن سائل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ عزیزان گرامی، وہ مرتبہ، وہ مقام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ اپنے بچوں کو شام میں آپ کھانا کھلا کر کے اور کھانا کھلا کر سلا دیتی تھی اور سلانے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کے لیے سجدے میں جھک جایا کرتی تھی۔ اے میری اسلام کی ماں بہنوں، غور کرو، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو رات رات بھر عبادت کرنے کی کیا ضرورت؟ ان کے بابا جنت کے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے پورے کائنات کے خزانوں کی کنجی ان کے بابا کو دے دیا اور خود سیدہ فاطمہ الزہرا کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی آپ کا عالم یہ ہے کہ بچوں کو سلا کر کے اور جب مصلی بچھایا کرتی تھی تو آپ اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی تھی دل میں ایک درد اٹھتا تھا، آپ فرماتی تھی، اے پروردگار، کوئی ایک رات ایسی بنا دے کہ جس رات تیری یہ بندی، یہ فاطمہ دل کھول کر کے تیری بارگاہ میں سر رکھ کر کے تیری عبادت کر سکے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری ماں بہنیں ذرا غور فرمائیے، سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا ساری رات عبادت کیا کرتی تھی۔
ہم اپنی ماں بہنوں سے یہ تو نہیں کہتے کہ تم ساری رات عبادت کرو، لیکن کم از کم جب وقت آ جائے نماز کا، جب وقت آ جائے کم از کم 5 وقت کی تم نماز پڑھ لیا کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ نماز صرف مردوں کے اوپر فرض ہے؟ نہیں، اے میری اسلام کی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے مردوں پر نماز فرض کی ہے اسی طریقے سے عورتوں پر بھی نماز فرض ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن مہینے میں کچھ ایام ہیں جو ہماری ماں بہنوں کے ساتھ گزرتے ہیں، یہ قدرتی چیز ہے، ان ایام میں بھر نماز نہیں پڑھ سکتی، باقی جیسے ہی پاکی حاصل کرو پھر تمہارے اوپر نماز کا حکم لگ جاتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کا عالم کیا ہے، ہماری ماں بہنیں نمازوں سے بہت دور، انہیں یہ لگتا ہے کہ نماز صرف مردوں کے لیے ہے، مرد ہی مسجد میں جا کر کے نماز ادا کریں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ 99% ہماری ماں بہنیں نماز نہیں پڑھتی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم مرد ہیں، اللہ نے ہمیں گھر کا حاکم بنایا ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو عورت کو حاکم بنا دیتا، لیکن نہیں، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ اور وہ کیسے حاکم ہے جو اپنی عورتوں کو نماز نہ پڑھا سکے؟ وہ کیسے حاکم ہے جو اپنی عورتوں کو کھلے سر مارکیٹوں میں گھومنے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ وہ حاکم نہیں ہے میرے عزیزو۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے کتابوں میں پڑھا، اپنے بزرگوں سے بھی ہم نے سنا ہے، جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، ذرا غور کیجئے گا، جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہیں اور اس گھر کے مرد اگر انہیں نہیں روکتے تو اسلام ایسے مردوں کو دیوس کہتا ہے۔ اور دیوس کسے کہتے پتہ ہے آپ کو؟ اسلام میں دیوس اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کی نہ نمازیں قبول ہیں، نہ جس کی دعائیں قبول ہیں، نہ جس کی اور کوئی عبادتیں قبول۔ دیوس ایسے انسان کو کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز ذرا غور فرمائیے، ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں، ہم کن حالات میں جی رہے ہیں؟ ارے ہماری ماں بہنیں بے پردہ سڑک پہ باغ میں گھومتی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم خود اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ سڑکوں پر اپنے ساتھ لے کر کے گھماتے ہیں۔ اب غور کیجئے، ہم سے بڑا دیوس کون ہوگا؟ اور دیوس اسے کہتے ہیں جس کی نہ عبادت قبول ہے، نہ جس کی نمازیں قبول ہیں، نہ جس کے روزے قبول ہیں، نہ جس کی دعائیں قبول ہیں۔ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہم وہ دیوس بنے؟ چاہتا ہے کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، ہم میں سے کوئی انسان دیوس بننا نہیں چاہتا۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم اور آپ دیوس نہیں بننا چاہتے تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی ماں بہنوں کو، اگر بھائی ہیں اپنی بہنوں کو، اگر شوہر ہیں تو اپنی بیویوں کو بے پردہ سڑکوں پہ نکلنے سے روکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اور عورتیں محکوم ہیں، اور جن گھروں میں عورتیں حاکم بن جاتی ہیں پھر اس گھر کا نظام ہی بگڑ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے فتنے سے بچو۔ ایک عورت معاشرے کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شادی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دیندار عورت سے شادی کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کرو کہ اگر تمہارے گھر کا ماحول اگر بگڑا ہوا ہے تو ایک دیندار عورت تمہارے گھر میں آئے گی تو اپنے حسن اخلاق، اپنے حسن کردار کی وجہ سے تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ میرے عزیز، لیکن ہم دینداری کو ترجیح نہیں دیتے، ہم حسن و جمال کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چاہنے والوں، ماننے والوں، ذرا غور کیجئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کیسے گزری۔
آپ پڑھیے ان کی سیرت، ہم نے پڑھا ہے آپ کی سیرت، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ اس دوپٹے کو بھی سورج کی کرنوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ دوپٹے کو آج ہماری ماں بہنیں کھلے سر، اور آج کل تو فیشن ایسا بن گیا ہے کہ اللہ رحم فرمائے، کپڑے پہن کر کے بھی انسان برہنہ نظر آتا ہے۔ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہماری ماں بہنیں خود مارکیٹ سے کپڑے خرید کے نہیں لاتی، وہ خود ایسے فیشن نہیں اختیار کرتی، ہم انہیں وہ موقع دیتے ہیں، ہم ساتھ میں جا کر ایسے کپڑے دلواتے ہیں کہ جس سے ہماری ماں بہنیں ایسے کپڑے پہن کر کے گھر سے باہر نکلیں۔ عزیزان گرامی، آپ کو بتاؤں میں، جو عورتیں سج سور کر بے پردہ گھر کے باہر جب نکلتی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت گھر کی دہلیز سے باہر نکلتی ہے، اللہ اس کے فرشتے کائنات کی ساری مخلوق اس عورت پر لعنت بھیجتی ہے۔ کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہنوں پر اللہ اس کے فرشتوں کی لعنت برسے؟ نہیں چاہتے۔ میرے عزیز، اگر ہم نہیں چاہتے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی خود حفاظت کریں۔ آپ دیکھیے اسلامی کلچر اور ماڈرن کلچر میں کیا فرق ہے۔ ماڈرن کلچر میں فرق یہ ہے کہ جو عورت جتنی زیادہ کھلی ہوگی، جتنی زیادہ برہنہ ہوگی، جتنی زیادہ ننگی ہوگی، اس کو اتنا اونچا مرتبہ دیا جاتا ہے۔ یہ ماڈرن زمانے کا حال ہے۔ لیکن آؤ، ہمارے اسلام کا معاملہ کیا ہے، ہمارے اسلام کا کیا عالم ہے۔ اسلام اس عورت کو بلند مقام دیتا ہے جو عورت سب سے زیادہ پردے میں ہوتی ہے۔ عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ماننے والوں، ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں، ہم کس سوچ میں رہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ایک ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس ذمہ دار انسان سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب اگر گھر میں مرد ہے تو مرد ذمہ دار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ اس کے ماتحت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بیوی بچوں کے تعلق سے ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں صاحب اولاد بنایا۔ ہم نے دنیا میں اور بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہیں اولاد نہیں دی، لیکن جنہیں ہم نے اولاد دی ہے، ہم نے تمہیں صاحب اولاد بنایا۔ تم بتاؤ تم نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے سید صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیے ان کا زمانہ کیسا گزرا ہے۔ ان کا زمانہ وہ زمانہ گزرا ہے کہ جس وقت پردے کا ایسا اہتمام کیا جاتا تھا کہ بیٹیاں اپنے باپ کے سامنے بے پردہ نہیں آتی ہوئی، بہو اپنے سسر کے سامنے بے پردہ نہیں آیا کرتی تھی۔ لیکن میرے عزیز، آج زمانہ بالکل اس کے برعکس آ گیا ہے۔ اس میں نہ باپ کی غلطی ہے، نہ بھائی کی غلطی ہے، نہ بہن کی غلطی ہے، نہ ماں کی غلطی ہے، نہ بیٹیوں کی غلطی ہے۔ اس میں سب سے بڑی اگر غلطی کسی چیز کی ہے تو وہ غلطی ٹی وی کی غلطی ہے۔ آپ کو پتا ہے آج کتنی بے حیائی، آج آپ موبائل اٹھا کے دیکھو، انٹرنیٹ چلا کے دیکھو، ٹی وی دیکھو، ایسا کوئی ایڈ نہیں آتا جس میں فحاشی جو سامنے نظر نہ آئے، ایسے کوئی سنیما، ایسا کوئی ان کا چینل نہیں ہے جن چینلوں میں برہنہ عورتیں نہ آتی ہوں۔ میرے عزیز، جب پورے گھر کے انسان، بھائی بھی بیٹھا، بہن بھی بیٹھی ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بیوی بھی بیٹھی ہے، شوہر بھی بیٹھا ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے اور اس بے حیائی کے تماشے کو اگر دیکھ رہے ہیں تو ذرا آپ غور کیجئے کہ آپس میں حیا باقی رہے گی؟ بالکل باقی نہیں رہے گی۔
میرے عزیزوں یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں. آج ہم رونا یہ روتے ہیں معاشرہ بگڑ گیا. معاشرہ ہم سے ہی بنا ہے. معاشرہ ہر ایک گھر سے مل کر کے معاشرہ بنا ہے. ہر انسان اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے, معاشرہ ویسے ہی سدھر جائے گا. ہر انسان اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے. میرے عزیز اللہ کرم فرمائے, یہ زندگی ایک پانی کا بلبلہ ہے. کب کس کی سانسوں کا سلسلہ ٹوٹ جائے کوئی نہیں بتا سکتا. اگر اللہ نے زندگی بخشی ہے, اس زندگی کو نعمت سمجھتے ہوئے اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو. وہ پروردگار اتنا بڑا رحمان و رحیم ہے, تم ایک مرتبہ اپنی گناہوں سے شرمندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر آ جاؤ, وہ پروردگار تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. سبحان اللہ, تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. لیکن شرط ہے کہ تم اپنے گناہوں سے نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ. میرے عزیز اللہ کرم فرمائے, ہماری دنیا اور آخرت دونوں رب تبارک و تعالی بہتر فرمائے. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے, اور یہ مقام آپ کو ایسے ہی نہیں ملا, بلکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں شریعت مطہرہ پر اس قدر سختی سے آپ نے پابندی کی ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر احکام کو آپ نے بہت خوبی بجا لایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو یہ مقام عطا فرمایا. یہ تو دنیا کا مقام ہے, آخرت میں آپ کو کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے آپ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میدان قیامت میں یہ صلہ کیوں ملا, یہ مرتبہ کیوں ملا. دنیا میں سیدہ فاطمۃ الزہرا نے شریعت کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا, شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں اس کا یہ صلہ عطا فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میدان محشر میں کروڑوں اربوں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر انسان وہاں موجود ہوگا. غیب سے پردے کے پیچھے سے ایک ندا آئے گی, اللہ اکبر. اے میری اسلام کے ماں بہنوں, قربان جاؤ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے قدموں پر, قربان جاؤ. پردے کے پیچھے سے ندا آئے گی کہ اے محشر والو, اپنی نگاہیں نیچے جھکا لو, میری فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے. اللہ اکبر. کیوں یہ ندا کیوں دی گئی؟ روایتوں میں آتا ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی بال کی سیاہی تو دور, آپ کے سر کے دوپٹے کو, آپ کے آنچل کو سورج کی کرنوں نے نہیں دیکھا. اور جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا, حضرت اسماء بنت عمیس سے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہیں گئی, اور کبھی کسی غیر محرم کو اپنی شکل و صورت نہیں دکھایا ہے. مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد, میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کو کوئی غیر محرم نہ دیکھ لے. اس وقت کھٹیا پر میتوں کو لے جانے کا رواج تھا. کھٹیا کے اوپر میت کفن کے اندر, اور کفن کے اوپر پھر ایک چادر, اس چادر کو اڑا کر کے اور قبرستان لے جایا جاتا تھا. سیدہ فاطمۃ الزہرا کی غیرت نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ میرے مرنے کے بعد, میرے وصال کے بعد, میری موت کے بعد غیر محرم جنہوں نے میرا چہرہ زندگی میں نہیں دیکھا, وہ میرے وصال کے بعد میرے جنازے کو دیکھیں. جب آپ نے یہ فکر ظاہر کی تو حضرت اسماء بنت عمیس نے لوگوں سے تذکرہ کیا, اور اس کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا کے جنازے کے لیے ایک ڈولی کا انتظام کیا گیا جو چاروں طرف سے پیک تھی, اور اس کے اوپر پھر چادر ڈالی گئی.
اور وہیں سے یہ رواج چلا جو آج ہم اور آپ یہ ڈولے میں اوپر جو ایک چادر ہوتی ہے، اوپر ڈھکن جو ہوتا ہے اور اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے، یہ اسی وقت سے رواج چلا ہے نا۔ تو آپ کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں تو کبھی کسی غیر محرم کو اپنا چہرہ نہ دکھایا، بعد وصال بھی آپ کے جنازے کو غیر محرم نہ دیکھ سکے۔ اے میری ماں بہنوں، تم سیدہ فاطمۃ الزہرا تو نہیں بن سکتی، تم سیدہ فاطمۃ الزہرا تو نہیں بن سکتی، لیکن کم از کم سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پہ تو چل سکتی ہو۔ اور اگر تم سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پہ اگر چلتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ رابعہ بصریہ کو نہیں دیکھتے، آپ کی سیرت کو نہیں پڑھتے، رابعہ بصریہ فاطمہ نہیں تھی، اللہ کے نبی کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز تھی، ان کے نقش قدم پہ چلنے والی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رابعہ بصریہ کا وہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام بلند کیا کہ ایک مرتبہ جب آپ حج کے لیے گئیں، حج کے لیے مکہ شریف گئیں، تو وادی مکہ میں خانہ کعبہ خود رابعہ بصریہ کے استقبال کے لیے چلا آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی بیٹی تو نہیں تھی، نبی کی بیٹی کی کنیز تھی، نبی کی بیٹی کی غلام تھی، نبی کی بیٹی کے نقش قدم پہ چلنے والی تھی، تو اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ وادی مکہ میں پہنچی، خانہ کعبہ آپ کے استقبال کے لیے اٹھ کے چلا آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی وہ مقام عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں بھی بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تم ایک مرتبہ دل میں ٹھان تو لو کہ ہمیں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ رابعہ بصریہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پہ چل کے اتنے بلند مرتبے والی ہو گئی ہیں کہ آپ صحرا میں جنگلوں میں بکریاں چرایا کرتی تھی۔ آپ کو پتا ہے شیر جنگل کا جنگلی جانور ہوتا ہے، اس کی فطرت ہوتی ہے بکری ہو، جانور ہو، انسان ہو، انہیں کھا جانا، یہ اس کی فطرت ہے۔ لیکن رابعہ بصریہ کا عالم کیا ہے؟ آپ جنگل میں بکریاں چرایا کرتی تھی۔ رابعہ بصریہ ایک درخت کے نیچے مصلی بچھا کر کے رب کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتی تھی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ رابعہ بصریہ کی بکریاں چر رہی ہیں اور جنگلی شیر ان بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، قریب آئے، پوچھا رابعہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ارے شیر کی فطرت ہے بکریوں کو چیر پاڑ کر کے کھا جانا۔ اے رابعہ، تمہاری بکریوں نے شیر سے کب سے دوستی کر لی ہے؟ رابعہ فرماتی ہیں جب سے رابعہ نے رب سے دوستی کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نقصان دینے والی چیز کو میرا مطیع و فرما بردار کر دیا ہے۔ کیا پتا چلا؟ یہ پتا چلا کہ اگر ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اگر ہم اللہ کی فرما بردار بندیاں ہیں، اگر ہم عبادت گزار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کے بڑے سے بڑے ظالموں کو ہمارے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ غریب نواز کے آستانے کو نہیں دیکھتے؟ بڑے بڑے لوگ آپ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ نہیں دیکھتے، نظام الدین اولیاء کی بارگاہ نہیں دیکھتے، بابا تاج الدین کی بارگاہ نہیں دیکھتے، بھیا جی سرکار کی بارگاہ نہیں دیکھتے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ سے دوستی کر لی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے ذریعے پوری دنیا کو ان کا فرما بردار بنا دیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ میرے عزیز، آج ہم سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ذکر کے محفل کے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس محفل سے گزارش کروں گا کہ اے نوجوانوں، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، اور اے میری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بے حیائی کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں
ناچ گانوں کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اے میری اسلام کی ماں بہنوں، اگر تمہارا دل کبھی گناہ کرنے کا کرے، اگر تمہارے دل میں کبھی برائی کا خیال آئے، اگر تمہارے دل میں کبھی گناہ کا ارادہ آئے، تو پہلے نبی پاک کی حدیث کو یاد کر لینا کہ اللہ نے تمہارے قدموں کے نیچے جنت بنا دی ہے۔ اگر تم اپنے قدموں کے نیچے جنت محسوس کرنے لگو گی تو خدا کی قسم کبھی تم گناہ کی طرف قدم نہ اٹھاؤ گی۔ بے شک بے شک۔ اللہ کرم فرمائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر ہماری ماں بہنوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسنین کریمین کے نقش قدم پہ ہم مسلمانوں کو، ہم غلاموں کو مولا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔